جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آئیے آج کے سلسلے میں بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آج کا سلسلے میں ہمارا شامل ہونا، اس پروگرام میں اٹینڈ ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج بھی ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج پاسبل ہوا تو ہم 2 ٹاپکس پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو ایک ایسی شے، ایک ایسی چیز عطا فرمائی جو اس کی باڈی میں ہے، وہ ہے اس کی زبان۔ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے جو گھاؤ ہوتا ہے اس کا، وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دیے ہوئے زخم یہ زندگی بھر بعض اوقات نہیں بھر پاتے۔ لہٰذا اپنی زبان کا درست استعمال کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان ہمیں آفت میں مبتلا کر دے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ یہ کہ جب آپ اپنے آپ کو انسان سمجھ ہی رہے ہیں اور بشر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان غلطی کرے گا، تو اب غلطی کو ایکسیپٹ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چلے اگر ہم دنیا میں نہ کریں لیکن آخرت میں تو کرنا پڑے گا۔ ہمارے گناہ جب ہمارے نامہ اعمال کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے تو بندہ وہاں تو ایکسیپٹ کرے گا، بلکہ کچھ روایتیں تو ایسی بھی ہیں کہ وہاں بھی وہ انکار کرے گا تو اللہ پاک اس کے باڈی پارٹس کو گواہ کے طور پر اس کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ ہمارے جسم کے ہاتھ پیر جس سے ہم نے گناہ کی، رب کی نافرمانی کی، یہ میدان قیامت میں ہماری گواہی دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات اپنے اندر جو ہے اس چیز کو لانے کی ہم کوشش کریں کہ غلطی ہو گئی، اس کو ایکسیپٹ کیجیے گا۔ آپ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں یقین جانیے آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ایک گلٹی فیل ہو، لیکن جس کے سامنے آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے پیچھے آپ کی تعریف بھی کرے گا کہ یار ایسے بندے سے میں نے ملاقات کی، غلطی ہوگی، اس نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی اپنی زبان سے کہا ہو کہ یار اس کو غلطی کرتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن بندہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتے ہیں، یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو غلطی ایکسیپٹ کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذلت نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نیت اچھی ہوگی، اللہ پاک آپ کی عزت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ دوسری جو بات ہے کہ ایک تو غلطی کی، اور دوسرا اپنی غلطی کا الزام دوسرے کے سر ڈال دیا۔ جی ہاں، کبھی اسکول کی کلاس میں، کالج کی کلاس میں شاید اس طرح کے منظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اگر کلاس ٹیچر نے پوچھ لیا کہ کسی اسٹوڈنٹ سے کہ یہ کس نے کیا ہے، حالانکہ کیا کسی ایک نے، اور پھر اس کا الزام کسی اور کی طرف آ گیا، تو یہ تھوڑا سا
ہو جاتا ہے وہاں پر اسکول اور کالج لائف کے اندر، تو کبھی کبھی آفیسز کے اندر بھی اس طرح ہو جاتا ہے، بزنس کے اندر بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا جو ایک کلچر ہے، شاید اس طرح کے حالات کا ہمیں آئے دن کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات پیارے ناظرین اچھی نہیں ہے کہ غلطی ہم خود کریں اور اس کا الزام کسی اور کی طرف ڈال دیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نا معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک پیسفل معاشرہ جو ہے نا اس سے نہیں بن پائے گا۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ نے کوئی غلطی کی اور اس کا الزام کسی اور کے سر ڈالا، تو کیا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی؟ سامنے والے نے غلطی کی، آپ کے سر الزام ڈالا، تو کیا آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ تو یہی تو معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہے نا، یہی تو معاشرے کے امن کو تباہ کر دیتی ہے، سکون کو، چین کو، اطمینان کو تباہ کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر ایک پیسفل سوسائٹی چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کو اپنے اندر سے بھی ہم نے نکالنا پڑے گا۔ اب اگر غلطی کا الزام یا اپنی باتوں کا جو غلطی کے طور پر ہیں اس کا جھوٹا الزام کسی اور کے سر ڈالنا یہ کس قدر نقصان دہ ہے، آئیے اس کے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جھوٹا الزام لگایا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی موت عطا فرمائے۔ آپ نے جیسے یہ جملے ادا کیے، آپ کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ آن دا اسپاٹ اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ تو جھوٹا الزام لگانا یہ کبھی کبھی کسی کی بد دعا اس کی دل سے نکلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی بد دعاؤں سے بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں پر جھوٹا الزام نہ لگایا کریں۔ ہاں، بندہ بسا اوقات یا بعض اوقات اپنا جو ہے نا وہ الزام، اپنی غلطی کا الزام کسی اور کے سر ڈالتا ہے، اور جب اس کی غلطی ظاہر ہوتی ہے نا کہ یار یہ تو اس نے نہیں کیا تھا، یہ تو بیچارہ بے گناہ تھا، یہ تو اس نے جرم کیا ہی نہیں، وہ غلطی کی ہی نہیں، کیا تو اس نے تھا، تو ہم ہنستے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، بس ایسے ہی میں نے تو تھوڑا سا نا ٹائم پاس کر لیا کہ چلو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو بھائی آپ واقعی اس طرح کے عمل پر تھے یا پھر آپ کے دل میں نیت کچھ اور تھی کہ یار چلو الزام اس کے سر لگ جائے تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن جب ظاہر ہو گیا تو پھر آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لیکن جتنی دیر کے لیے وہ پریشان ہوا ہوگا تو کیا اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی؟ کیا اس کے دل سے اللہ نہ کرے آپ کے لیے بد دعا نہیں نکلی ہوگی کہ یار میرا دوست کتنا خراب آدمی ہے، میرا رشتہ دار ہے کتنا خراب آدمی ہے، میرا بھائی ہے کتنا خراب آدمی ہے۔ بسا اوقات فیملی کے اندر بھی ہو جاتا ہے اس طرح کہ گھر کے اندر بھی نا چھوٹے بچوں کی کیفیت بھی اگر آپ اس طرح کی دیکھتے ہیں تو آپ نا اپنے بچوں کی تربیت کریں، جی ہاں، ورنہ یہ بڑے ہو کر کے بھی نا اس بری صفت کے عادی بن جائیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا بچہ چاکلیٹ کھا لے اور پھر گھر کا کوئی بڑا فرد آ کر، والد یا والدہ آ کر کہیں کہ بیٹا کس نے کھایا، تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھایا، بھائی نے کھا لیا ہے، بہن نے کھا لیا ہے، تو حالانکہ وہ کھایا اس نے خود، دیکھا کسی نے نہیں تھا، لیکن اب وہ بیچارہ بچہ ہے نا، وہ اس بات کو تھوڑی جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت تو کریں کہ بیٹا سچ بات بولنا چاہیے۔ آپ کو چاکلیٹ کھاتے ہوئے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ پاک نے تو آپ کو دیکھا ہے نا، اور وہ تو پھر آپ کی پکڑ فرمائے گا، اور پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہو کہ اس نے جھوٹ بولا، تو اس نے جو ہے نا دھوکہ دیا، اس نے کسی پر الزام لگایا۔ تو اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، سچ بولنے کی جو ہے نا ان کو عادت ڈلوانی چاہیے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے سفر اختیار فرمایا تو اس سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کی کیا تربیت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس سچائی کو اپنایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا تھا؟ تو جب وہاں آپ پہنچے، قافلے کو لوٹا گیا، ڈاکو آپ کے یہاں آئے،
آپ کو پوچھا گیا کہ شہزادے بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے، تو آپ نے سچ سچ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن وہ یقین نہ کر پائے کہ چلو بچہ ہے مذاق کر رہا ہوگا، لیکن جب 2-4 ڈاکو آ کر پوچھتے چلے گئے تو آخر کار اینڈ آف دا ٹائم یہ ظاہر ہوا کہ واقعی غوث پاک نے سچ بولا ہے، اور جب نکالا گیا تو واقعی آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھی، اور ڈاکوؤں کا جب سردار آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ شہزادے یہ بتاؤ کہ لوگ تو اپنی جو ہے نا دولت کو چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے، لیکن ایسی کون سی بات ہے کہ تم نے اپنی دولت کو ہمارے سامنے ظاہر کر دیا؟ کس بات نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ اپنی دولت کو تم اس طرح ہمارے سامنے ظاہر کر چکے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں سچ بولوں گا، اور پھر جب یہ ڈاکو نے یہ بات سنی نا تو آپ کے پر اثر الفاظ اس کے دل پر جو ہے نا ایسے اثر کر گئے کہ اس نے کہا کہ ایک یہ چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے کہ جو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری پونجی لوٹانے کے لیے تیار ہو گیا، اور ایک میں ہوں کہ جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے اور پھر میں اس کی وعدہ خلافی کرتا جا رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی، اور تمام کے تمام ڈاکوؤں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو پیارے ناظرین، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ سچ بولنے والے بنیں۔ مزید اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص نے 3 طرح کے جھوٹے الزامات لگائے۔ پہلا جو ہے نا اس نے یہ الزام لگایا کہ آپ جو ہے نا لشکر کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اور دوسرا کہا کہ مال غنیمت آپ برابر تقسیم نہیں کرتے، اور تیسرا کہا کہ مقدمات کا فیصلہ کرنے میں آپ انصاف سے یعنی عدل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ پاک کی قسم میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اس نے 3 الزامات لگائے نا، میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر دراز فرما دے، یعنی اس کی عمر کو لمبی کر دے۔ دوسری دعا آپ نے کی کہ اس کے فقر میں یعنی اس کی تنگ دستی میں، اس کی غربت میں اضافہ کر دے، اور تیسری دعا آپ نے کی کہ اسے فتنوں میں مبتلا فرما دے۔ اب سنیے کہ اس کا رزلٹ کیا آیا اس دعا کا، کہ فرمایا جاتا ہے جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا کہ تیرا حال کیا ہے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں وہ بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھ کو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ، یہ اس بوڑھے شخص کا نام تھا، ابو سعدہ یہ نامی شخص اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں آئی بروز، جی ہاں، اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھی۔ وہ در بدر بھیک مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کے جسم پر چٹکیاں لیا کرتا تھا۔ تو یہ فتنوں میں بھی مبتلا ہوا، اس کی عمر جو ہے نا وہ دراز بھی ہوئی، اور اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کے آئی بروز جو ہے نا اس کی آنکھوں تک آ چکے ڈھلک کر کے، اور پھر یہ کہ غربت، فقر جو ہے نا اس کا اتنا بڑھ گیا کہ وہ بھیک مانگتا اور ذلت و رسوائی میں اپنی زندگی گزارتا رہا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، یہ ہے نا جھوٹے الزامات لگانے کا نقصان، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال کریٹ ہو رہا ہوگا، ردغت الخبال ہے کیا؟ جہنم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اور اس بات کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں پر
اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے۔ تو اب یہ جھوٹا الزام جس پر لگایا گیا تھا تو اب وہ کیسے نکل آئے گا؟ غور کریں کہ اس کے اندر وہ چیز تھی ہی نہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایمان سلامت لے کر گیا تھا تو یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، پیارے آقا کی شفاعت سے وہ بخشا جائے، یا پھر اسے اس کے گناہ کی سزا مکمل کر کے پھر دوبارہ جنت کی طرف لایا جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہنم کا ایک لمحے کے لیے عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ ضروری ہے اور توبہ کو اپنانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، جیسا سلسلے کے اسٹارٹ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے سلسلے میں ہم دو ٹاپک کو لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوا جھوٹا الزام لگانا، دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا لگوا دینا۔ جی ہاں، بالخصوص بیوی کو شوہر کے خلاف اور شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی لوگ جان کر کرتے ہیں تو کبھی انجانے میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو کنٹینیو ابھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور ہو سکے تو کچھ ایگزامپلس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس کے متعلق ایک روایت سنیے اور اپنے آپ کو خوف خدا سے ڈرائیے۔ ایک عورت نے حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ جی ہاں، تو آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی کہ وہ اندھی ہو جائے، تو اس کی دعا فرمائی تو وہ اسی وقت اندھی ہو گئی۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں آ کر فریاد کرنے لگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا اور آپ کی زوجہ بھی آپ کے پاس واپس آ گئی۔ اب یہ جو ایک عمل ہے نا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں لڑائی لگوا دینا، دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دینا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ بسا اوقات اپنے گھر کی لڑکی کو نکاح کر کے آپ نے دے دیا، تو اب وہ کسی کے گھر کی بہو، کسی کی جو ہے نا وہ بیوی بن چکی ہے، تو اب اس کی لائف کے اندر آپ ٹھیک ہے اس کی بہن ہیں یا آپ اس کے بھائی ہیں تو کتنا انٹرفیئر کریں گے؟ اور آپ کو ہر معاملے کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بہن ہے نا، آپ کا بھائی ہے نا، تو اتنا انٹرفیئر کرنا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، کہ عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ یہاں پر بھی جھوٹے الزامات لگانے والی ہی بات ہے۔ وہ کسی نے نا ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ بالخصوص یہ میں نا ساری خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بھابھی ہو، کوئی اور ہو، تو یہ نا خواتین کے اعتبار سے جو ہمارے نا فیملی میٹرز کو وہ ڈیل بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم اگر ایک جاب پرسن ہیں یا بزنس کرنے والے ہیں تو ہماری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، کوئی سنڈے کو چھٹی کرتا ہے، کوئی سیٹرڈے کرتا ہے، کوئی فرائیڈے چھٹی کرتا ہے، کوئی اور دن چھٹی کرتا ہے، ویک آف ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن ان خواتین کا کون سا ویک آف ہوتا ہے؟ سر درد ہو تب بھی آپ کو ناشتہ بنوا کر دینا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تب بھی آپ کے کپڑے دھونے ہیں، آپ کو جلدی جو ہے نا اپنی آفس جانا ہے تب بھی آپ کے کپڑے جو ہے نا پریس کر کے دینے ہیں۔ تو یار کتنا ستاؤ گے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ الزام اگر آپ لگا رہے ہو تو کیا الزام لگانے سے کیا وہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں انسان کی نا ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ضد میں آتا ہے نا کسی چیز کو لے کر کہ یار میں وہ سوچ رہی ہوگی نا بیچاری کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں، اتنی جو ہے نا کوشش کرتی ہوں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی یہ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں کہ یہ سیٹسفائی نہیں ہوتے مجھ سے۔ تو جب وہ ضد پر آ جائے گی نا تو پھر شاید گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہاں، آج ہمارے گھروں کے حالات نہیں ہیں، 4-6 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ جس لڑکے کو ماں باپ نے 20 سال 25 سال تک پال کر بڑا کیا، اسے ایک صلاحیت مند اور ایک معاشرے کا اچھا فرد بنایا، وہ 6 مہینے میں کہتا ہے اپنے ماں باپ سے الگ رہنا ہے مجھے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی اس کے اندر غلطی ہوتی ہے، جی ہاں، کبھی بھائیوں کی غلطی ہوتی ہے، کبھی بہنوں کی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی نہ ایسے جملے ہوتے ہیں ہمدردی کے طور پر آپ کہہ رہے ہوں گے، لیکن وہ ہمدردی والے جملے نا سامنے والے کے دل پر زہر کا کام کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دو بہنیں جب آپس میں ملتی ہیں نا تو کوئی
ایسا شخص ہے کہ وہ اس عورت کا ہسبینڈ ہو، اب اس کی بہن جو ہے نا وہ اس سے ملنے کے لیے آئی ہو، کہا کہ یار آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کے شوہر جو ہیں ٹائم ہی نہیں دیتے، اتنا اتنا ایسا آفس میں اتنا کیا کام ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی اتنا ٹائم، تھوڑا سا بھی ٹائم آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ نا ہمدردی کے جملے آپ نے شاید کہے ہوں، لیکن یہ نا ہمدردی کے جملے اس کے ذہن میں کہیں بھی نہیں تھا، اس کو نا بڑی خوشی تھی، وہ اپنے شوہر کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے نا ایک بڑا آفیسر ہے، ایک بہترین آفس میں کام کرتا ہے، تو یوں کہ باہر جا کر وہ بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہوگی، اس کے دل میں بڑی عزت اس کی تھی ہوگی۔ لیکن جب آپ نے ہمدردی کے ساتھ ہی یہ جملے کہے نا کہ یار اتنا بھی وقت نہیں ہے، ایسی جاب کا کیا فائدہ کہ بیوی کو وقت نہیں دیتا، ایسے کام کا کیا فائدہ کہ بچوں کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے ٹھیک ہے ہمدردی کے لیے کہا، لیکن ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں تھی، وہ خوش تھی، اس کے بچے بھی خوش تھے۔ آپ تو چلے گئے لیکن اس کے گھر کا سکون جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی شام تک آپ کی بیوی سے آپ کو یہ جملے سننے کو ملے کہ آپ تو کام تو بہت کرتے ہیں لیکن میرے لیے ہی کرتے ہیں نا، تو مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے یہ فیسلٹی نہیں چاہیے، بس آپ کا ٹائم چاہیے۔ تو اب یہاں سے نا بات بگڑنی پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی کے گھر چلے جائیں تو ٹھیک ہے ان کی فیملی کے اندر آپ کی سگی بہن ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، جتنا انٹرفیئر کرنا ہے اتنا ہی کریں۔ آئیے ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کو اس کے خاوند یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہو۔ جی ہاں، بسا اوقات یا اکثر اوقات شاید یہ عورتوں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ جب یہ دو چار مل کر بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر شاید اچھائی کا تصور تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے آج کے دور کے اندر۔ جی ہاں، اب وہ چاہے پڑوسی کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں یا پھر یہ کہ اپنی جو ہے نا بہنوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ تھوڑا سا نا مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کوئی اچھائی پر گفتگو کر رہی ہوں۔ میگزیمم شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، چغلیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بہتان میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوں اور پھر وہاں عرض کریں کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیں، رب کے غضب سے ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے عمل اگر ہم کرتے تھے اور میدان قیامت میں اگر پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمائے کہ جا تو ہم میں سے نہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا دو دلوں کو ملانے کی کوشش کریں، دو دلوں کو توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ جان کر بھی نہیں کرنا چاہیے اور انجانے میں بھی اس طرح کے غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس متعلق مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت سے، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو اس متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان بے ایمان نہیں ہو جاتا، وہ گناہگار ہی ہے۔ تو یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، اور مزید مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں ہیں، عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کریں۔ جی ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں چل ہی رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں نا وہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ درست ہی ہو۔ ہاں، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہو، آپ نے خیال کر لیا کہ وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے،
آ کر اس کی بیوی کو آپ نے بتا دیا کہ ہم نے تو دیکھا ہے اس کو آفس میں یہ کرتے ہوئے. بھائی جب آفس میں بیٹھا ہے تو پھر وہاں ٹھیک ہے، اب یہ کرنا نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے کہ وہاں غیر محرم ہیں تو پردے کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، باہر نکلے گا بزنس میں رہے گا تو وہاں ایک اپنے معاملات ہیں. اچھا اب اپنے وہ شو روم میں بیٹھا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، تو ایز اے کسٹمر کوئی لیڈی آ جائے تو اب وہ کیا کرے؟ تو پردے کے ساتھ ہی پردے کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہی وہ اپنے بزنس کو ڈیل کرے گا نا، اپنے آفس کے کاموں کو ڈیل کرے گا. لیکن آپ کو کیا پڑی تھی کہ بھائی آپ جو ہے نا اس کے گھر جا کر اس بندے کے خلاف، اس مرد کے خلاف، اس کی بیوی کو جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں بتائیں، اور آپ نے جان کر بتایا یا انجانے میں بتایا لیکن اس کی زندگی میں زہر تو گھول دیا نا. پھر اس کے علاوہ پھر یہ کہ کسی عورت کے سامنے دوسرے مردوں کی جو ہے نا وہ خوبیاں پھر وہ بیان کی جائے، تو یہ عورتوں کے درمیان بھی پھر اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے نا دل وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور پھر عورت کا دل جو ہے نا یہ بڑا نازک ہوتا ہے، جب کسی اور کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کی زندگی میں جو ہے نا وہ کافی دراڑیں پیدا ہونی وہ شروع ہو جائے، کیونکہ فرمایا گیا کہ عورت کا دل جو ہے نا یہ کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے، یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے نا جادو ٹونے کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ کو کیا پڑی ہے کہ آج تو اتنی بیزی لائف ہے اور جادوگروں کے پاس جانا، پھر یہ اس طرح کے عاملین کے پاس جانا کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح سے خراب کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی پناہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بات انشاءاللہ عز و جل ایڈ کر کے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا. فرمایا گیا کہ جو لوگ عورت کو بھڑکاتے، شوہر کے خلاف ابھارتے ہیں، وہ شیطان کے پیارے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے. ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو. اس کا ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور لشکر آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی. یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ اسے چمٹا لیتا ہے. تو شیطان جو ہے نا اس عمل سے بڑا خوش ہوتا ہے. لہٰذا لوگوں کی زندگیوں کو جوڑنے، لوگوں کے معاملات کو بہتر بنانے، لوگوں کے ایک دوسرے کے دل جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں. ہم دنیا کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے یا لوگوں کی زندگیوں میں ان کے دلوں کو توڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آج کی ان دو ٹاپکس کو آپ نے سنا، لہٰذا ان دونوں کے متعلق یہ نیت کر لیجئے کہ نہ ہم کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے، نہ شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کی جدائی ڈالنے والے کام کریں گے. اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں